الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ آنے والا ہے۔ کیا ہی خوبصورت مہینہ ہے، اس کے پہلے عشرے کی کیا ہی شان ہے۔ ذوالحجۃ الحرام کا مطلب ہوتا ہے حج کا مہینہ۔ حضرت علامہ عمر بن احمد افندی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سمی ذوالحجۃ باداء الحج فی، اس کو ذوالحجہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی بہت ہی فضیلتیں ہیں اور اللہ رب العزت اس کے پہلے عشرے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم اس صبح اور 10 راتوں کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سے مروی ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھا کر ظاہر فرما دیا کہ یہ پہلی 10 راتیں کتنی ہی فضیلت کی حامل ہیں اور یہ اللہ رب العزت کو کتنی محبوب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان 10 راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آئیے ان 10 ایام کے متعلق خوبصورت احادیث سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 10 راتوں کے اندر کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس نیک عمل کو 700 گنا بڑھا کر اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اتنی ہی خوبصورت حدیث ہے کہ انسان عام دنوں میں تو نیک عمل کرتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہی نیک عمل ان 10 ایام یعنی ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کرے گا تو اس کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمانے کو چنا اور ان میں سے اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب حرمت والے مہینے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور اس ذوالحجہ کے مہینے میں سے سب سے زیادہ محبوب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا ہی شانوں والا یہ مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ کتنا ہی شانوں والا ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب یہ پہلا عشرہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی دن ذوالحجہ کے 10 ایام میں سے نہ عظیم ہے اور نہ ہی کسی دن کا عمل ان دنوں میں سے زیادہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ تو اس لیے ان 10 ایام کے اندر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کثرت سے پڑھو۔ تین روایت کتنی ہی خوبصورت روایتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی، اس میں اگر انسان نیکیاں کرے تو اس کا کتنا ہی گنا 700 گنا بڑھا کر اس کا اضافہ نیکیوں کا ملتا ہے انسان کو۔ ایک اور خوبصورت روایت سماعت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی نیک عمل اس کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد بھی نہیں، البتہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا مال اور جان لے کر نکلا اور واپس ان میں سے کسی چیز کے ساتھ نہ لوٹا، یعنی کہ وہ شہید ہو گیا، تو اس کا یہ عمل زیادہ فضیلت والا ہے۔ اب آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، اگر آپ یہ بالکل نہ اس میں کوئی اتنی محنت لگ رہی ہے، نہ کہیں جانا پڑنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف یہ بیٹھے بیٹھے ہی عمل آپ کا ہو جائے گا۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے اور کرتے رہیں گے اور آگے بھی کسی کو ترغیب دیں گے تو اس کا ثواب مجھے بھی ملتا رہے گا اور آپ کو بھی ملتا رہے گا جب تک یہ عمل جاری رہے گا۔ بہت ہی آسان نیکی ہے یہ، کیونکہ اللہ رب العزت انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ رب العزت اس کو نیکیوں کے اور بخشش کے پروانے عطا کرتا رہتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑا موقع ہے، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ جو ہے نا، اس میں مغفرت کے اور نیکی حاصل کرنے کا بہت بڑا موقع ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے
کہ جب بھی اذان ہو تو آپ نے اذان کا جواب لازمی دینا ہے۔ یہ سب سے آسان طریقہ نیکی حاصل کرنے کا۔ آپ نے جب بھی اذان ہو اس کا جواب دینا ہے۔ اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اذان کی پہلے فضیلت سنیں، اذان کا جواب دینے کی۔ خواتین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان بلال کو جس طرح اذان دیتے ہوئے دیکھو اسی طرح اس کے پیچھے کلمات دہراؤ۔ اللہ رب العزت تمہیں ہر کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ معاف فرمائے گا۔ تو خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عورتوں کے لیے ہے تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے اس کا دگنا ہے، یعنی انہیں ہر کلمہ کے بدلے 2,00,000 نیکیاں عطا کی جائیں گی، 2,000 درجات بلند کیے جائیں گے اور 2,000 ہی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب آپ صرف امیجن کریں کہ ایک کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکیاں مل رہی ہیں عام دنوں میں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ جو شخص اس عشرے کے اندر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب یہی عمل اگر آپ ایک کلمے پڑھیں گے تو عام دنوں میں 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ معاف ہوں گے خواتین کے، اور مردوں کے اس سے دگنے ہوں گے۔ اب اگر یہی عمل آپ ان 10 ایام کے اندر کریں گے تو آپ صرف سوچیں کہ آپ کو کتنی ہی نیکیاں ملیں گی۔ اذان کے اندر 15 کلمات ہوتے ہیں، ویسے مردوں کو 30,00,000 اور 30,000 درجات بلند ہوتے ہیں اور 30,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور خواتین کی 15,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، 15,000 درجات بلند ہوتے ہیں اور 15,000 ہی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ عمل ان دنوں کے اندر ہو تو آپ اس تمام کو 700 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے دیکھیں تو آپ کو کتنی ہی نیکیاں مل جائیں گی، کتنے ہی درجات آپ کے بلند ہوں گے اور کتنے ہی گناہ معاف ہوں گے۔ تو اس سے زیادہ اور انسان کو کیا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اتنے موقع لوگوں کو فراہم کیے۔ آپ اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں، آپ اللہ رب العزت کی رحمت کو دیکھیں۔ آپ کے گناہ سمندر کے جال کے برابر بھی کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔ اور ایک اور چیز سماعت فرمائیں کہ یہ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے اندر ایک دن آتا ہے 9 ذوالحجہ آتا ہے 9 ذوالحجہ کا دن، اسے کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ، اور یہ حج کا رکن اعظم بھی ہے۔ اب یہ عرفہ کے دن کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت چھما چھم اپنے بندوں پر برس رہی ہوتی ہے۔ اس دن اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ بندوں کے سب سے زیادہ قریب تر ہوتی ہے۔ آئیے اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ اسے بخش دے گا، یعنی ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے دل کے اندر ایمان ہوگا تو اللہ رب العزت اسے بخش دے گا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ خاص لوگوں کے لیے ہے یا عام لوگوں کے لیے ہے؟ تو جواب سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ کیا ہی خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہی یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، نہ ہی یہ عام لوگوں کے لیے، بلکہ تمام لوگوں کے لیے۔ کیا کہا؟ بلکہ تمام لوگوں کے لیے۔ کتنا ہی خوبصورت جواب ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت عرفہ کے دن اپنے بندوں کو سب سے زیادہ معاف کرتا ہے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یاد خان نیمی رحمہ اللہ تعالی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ رب العزت عرفہ کے دن سب سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے حاجیوں کی افضلیت، ان کی شرافت اور کرامت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں، کیا تم نے یہ نہ دیکھا تھا؟ تم نے تو کہا تھا کہ یہ جو انسان ہے یہ زمین میں خون ریزی کریں گے، یہ زمین میں فساد برپا کریں گے۔ کیا تم نے یہ غور نہ کیا تھا کہ یہ اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر پریشان بھال اور کفن لپیٹے ہوئے لبیک لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے عرفات کے میدان میں آئیں گے؟ کیا تم نے یہ نہ دیکھا تھا؟ یہ فضیلت نہ ہی فرشتوں کو ملی ہے، نہ ہی جنات کو ملی ہے، بلکہ یہ اشرف المخلوقات کو ملی ہے۔ یہ صرف انسان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے انسان کو
کہ انسان فرشتوں نے کیا کہا تھا جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ تو خون ریزی کریں گے، فساد برپا کریں گے. اللہ رب العزت حاجیوں کی افضلیت، کرامت و شرافت فرشتوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو صرف میری رضا کے علاوہ اور چاہیے ہی کیا. یہ میدانوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں، ان کو میری رضا کے علاوہ اور چاہیے ہی کیا. یہ فضیلت ہے انسان کی، یہ فضیلت ہے اشرف المخلوقات کی. تو کوشش کریں کہ ان 10 ایام کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ذکر اللہ کریں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں. یہاں ان 10 ایام کے اندر نیکیوں کی برسات ہے، جتنی زیادہ ہو سکے نیکیاں کمائیں. اور اس دن ان 10 ایام کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت بندوں کے بہت قریب ہوتی ہے. انسان کا صرف ایک آنسو نکلنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا. ایک نہیں بلکہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کو سچے دل سے ہونا چاہیے. دکھاوے کے لیے یہ نہیں کہ اب معافی مانگ لے پھر گناہ کریں گے پھر معافی مانگ لیں گے، یہ نیت نہ ہو، بلکہ سچے دل سے رجوع کریں. اللہ رب العزت بہت ہی غفور رحیم ہے، بہت ہی بخشنے والا ہے. اور اس ان ایام کے اندر کوشش کریں روزے بھی رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ میں لگاتار 9 روزے پابندی کے ساتھ رکھتے تھے. اور جو انسان ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اجاگر کرتا ہے تو اس کو 70 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اگر آپ یہی عمل ان دنوں میں کریں گے، روزہ رکھیں گے، تو 70 کو آپ 700 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے خود دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا ثواب ملے گا. اور شہید کی فضیلت تو آپ جانتے ہیں کہ شہید کا خون زمین پر پہلے گرتا ہے، اللہ رب العزت جنت میں اس کے درجات پہلے ہی بلند فرما دے. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث میرے ذہن میں آئی ہے، سماعت فرمائیں. بہت ہی نیکی ہے اس کے اندر کہ جو شخص ذوالحجہ کے پہلے عشرہ میں ممنوع دنوں کے علاوہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا ایک روزہ 1000 روزوں کے برابر ہوتا ہے. اور ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر، لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہوتا ہے. اور لیلۃ القدر کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. تو آپ اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ انسان جو لیلۃ القدر ہے نا، وہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لیلۃ القدر ہے یا نہیں ہے. جو لیلۃ القدر کی طاق راتیں ہوتی ہیں تو اس میں انسان تلاش کرتا ہے، لیکن اس کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ لیلۃ القدر ہے یا نہیں. لیکن اگر آپ ان 10 ایام کے اندر، ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام کے اندر رات میں قیام کرتے ہیں تو آپ کو ہر قیام کے بدلے لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملے گا. اور لیلۃ القدر کا تو آپ نے مرتبہ سن لیا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی خوبصورت موقع اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر عطا کیا ہے، تو اس کو ضائع نہ ہونے دیں. بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیں، کسی غریب، یتیم، مسکین، کسی کی بھی مدد کریں، کسی نہ کسی طریقے سے نیکیاں حاصل کریں جتنا ہو سکے. اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگیں. اور اگر کسی کے ساتھ تعلقات ٹوٹے ہیں تو انہیں جوڑیں، کیونکہ جس قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے اگر کسی رشتہ دار، بہن بھائی، دوست احباب، کسی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کو ختم کریں، محبتوں کو بانٹیں اور نفرتوں کو ختم کریں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.